آپ نے ملاحظہ کی ناظرین اس وقت آپ کو لیے چلتے اسلام آباد نیشنل پریس کلب جہاں پہ فردوس عاشق امان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ انسانی خدمت ہے، اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ پی ٹی آئی میں میری جو شمولیت تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم نے نئے پاکستان کی تعمیر، تکمیل اور اس کو آگے چلانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کو اس گلے سڑے نظام سے نجات دلانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس ذمہ داری کو جو مجھے دی گئی، خلوص نیت اور پوری ایمانداری سے اس کو ادا کیا۔ مقصد پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عوام الناس کی فلاح و بہبود تھی۔ قومی سلامتی کے ہماری جو کمیٹی ہے اس کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے قومی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کر کے قومی بیانیے کو فروغ دیا، لیکن بدقسمتی سے میرے اپنے ٹینیور کے اندر جہاں قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر ایک ایسا قرض کہہ لیں، کینسر کہہ لیں، مرض کہہ لیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کے خلاف نبرد آزماں تھے، تو دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس میں ہی انہی اداروں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ مفاد پرست، موقع پرست عناصر وزیر اعظم کی سوچ کو یرغمال بنا کر ان قومی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف مخصوص ذہن کی آبیاری کر رہے تھے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف اور دکھ کی بات یہ تھی کہ قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کر کے نوجوانوں کے ذہن سازی کے ذریعے اپنے ان اداروں کو زہریلے، منفی، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک حکمت عملی اور منظم سازش جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی۔ اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میری سیاست کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے، اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاست میں نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی، میں کاز کے لیے آئی تھی۔ اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے، اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیو، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس
ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آبیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی۔ اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاں جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بے توقیری کی، اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا، میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ، منصفانہ انکوائری کروائیں۔ جو کردار جو ہے، جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک
سزا دیں، اور جو ہماری ساسو ماں کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شر پر طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے۔ کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں، تو جو انصاف کا بول بالا ہے، جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس سوچ کو کلا کما کرنے کا ایجنڈا ہے، وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے۔ آج اس فورم سے، کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے، قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے، افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت، وجود اور تشخص ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی۔ میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی، اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے تقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے، تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا ہے، اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو، کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں، کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں، اور ہر موسن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس کے بعد اس کو ڈسنا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلا شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں، وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ شکلیں جو ہیں اب صرف ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے سے سرخرو نہیں ہو سکتے، وہ ذمہ دار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں۔ لہٰذا اس پی ٹی آئی کا جو ایک سفر تھا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ اس چراغ کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اور اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارے سیاست کا محور اور مقصد
अपने हलके के अवाम है और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने ने पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज अनवर साहब मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाकयात हुए, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौम से माफी मांगेगी? थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं आई हूँ और मैंने सेल्फ एग्जाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है, तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती, मुझे डिसोसिएट किया गया, वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी